وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الانبياء اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ کتاب ہے حقیقت میں مکتوبات معصومیہ. ہندوستان میں اکبر بادشاہ کا جب دور شروع ہوا تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے مسلمانوں پر کہ دین ہندوستان میں مٹانے کی کوشش کی گئی. تو اللہ پاک نے دین کو باقی رکھنا ہے کسی کو ذریعے کے طور پر کھڑا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد افسانی رحمہ اللہ کو کھڑا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تحریک میں برکت عطا فرمائی اور دین الحمدللہ اصلی حالت میں دوبارہ چلا. تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ مجدد افسانی رحمہ اللہ کے. تو انہوں نے جو اپنے مریدوں کو دوستوں کو خطوط لکھے ہیں خواجہ معصوم رحمہ اللہ نے، تو وہ مکتوبات معصومیہ کے نام سے ان کا ترجمہ چھپا ہوا ہے. تو یہ فقیر اس میں سے کچھ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہے. بعض خطوط بہت علمی ہیں جو ہماری سمجھ سے آگے ہیں، بعض کچھ پر آسان ہیں. تو بڑوں کی بات میں برکت ہوتی ہے، الفاظ نہ بھی سمجھ جائیں تو برکت ہوتی ہے، تو الفاظ سمجھ آ جائیں تو دگنا ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض نصیحتوں کے بارے میں جو کہ اس راستہ کے طالب کے لیے لازمی، یعنی جو اللہ کے راستے پر شروع کے راستے پر چلے اس کے لیے لازمی. اور نماز کے کچھ کمالات کے بیان میں یہ خط تحریر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. ترجمہ: اپنے رب کا حکم مان لو. اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کا حکم مان لو پہلے اس سے کہ وہ دن آ پہنچے جس کے ٹلنے کی پھر کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. نہ تم کو اس دن کوئی پناہ ملے گی اور نہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا. آپ نے جو مخلوق گرامی برادر مولانا محمد حنیف کے ہمراہ بھیجا تھا اور گوشہ گمنامی کے گمنام کو یاد کیا تھا، اس کے مطالعہ نے بہت زیادہ مسرور کیا ہے. اور چونکہ آپ کا یہ خط مطلوب بے مثال کے شوق اور گرمی طلب کی خبر دینے والا تھا، مزید خوشی کا باعث ہوا. یہ کس قدر نعمت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ایسے وقت میں جو کہ آخری زمانہ ہے اپنی پاک بارگاہ کے سوا اپنی پاک بارگاہ کا سودا کسی بندے کے سر میں پیدا کر دے. یعنی اس گئے گزرے دور میں اللہ کسی کو اپنی محبت دے دے تو اللہ کی بڑی نعمت، اور اپنی محبت کی آگ اس کے باطن میں روشن کر دے اور اس کو ہجر کے شور سے سرفراز کر دے. اس نعمت عظمیٰ کا شکر بجا لانا اور اس بخشش کا احسان ماننا چاہیے. بار بار یہ ہمیشہ احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے شکر ہے مسلمان بنایا. نماز کی توفیق اللہ کی ایک نیکی کی توفیق پر ہزار بار شکر ادا کر، بہت بڑی دولت. اور کمر ہمت کو مضبوطی کے ساتھ دس کا حال میں مزید کرتے ہوئے اس کیفیت کی زیادتی کا متلاشی ہونا چاہیے. اور نگاہ انتظار اس بات پر رکھنی چاہیے کہ یہ مذکورہ سودا جنون کی حد تک پہنچے، اللہ کی محبت کو اور بڑھائے، جنون تک پہنچے، مطلوب کے ماسوا سے بیگانہ کر دے اور فضول کاموں کی کشمکش سے رہائی دے اور محبت کے شعلہ سے انانیت کے مینارہ کو جو کہ نفس امارہ کی سرکشی کی بلندی کی وجہ سے قائم ہے پوری طرح جلا دے، تاکہ لا زوال کمال کے انوار سے نورانیت اور ضیاء ظاہر ہو جائے. اے سعادت آثار، جب آپ کو ان اکابر کے طریقے کا شوق حاصل ہوا ہے تو چاہیے کہ اس سلسلہ عالیہ کے شرائط اور آداب میں حتی امکان کوشش کریں. ہر کام کے آداب ہوتے ہیں اور سنت کا اتباع اور بدعت سے کنارہ کشی لازم پکڑیں.
اور سب سے بڑی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. سنت کی اتباع سے نفس بہت ہٹتا ہے. آج اس کی نجم میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ سب سے نفس کی بڑی جو پریشانی ہے وہ سنت کی اتباع ہے. پہلے تو کوشش کرے گا گناہوں میں لگنے. اگر بندہ بہت نیک ہوگا گناہوں میں نہیں لگنا چاہے گا تو پھر اس کو کسی نیکی کے نام سے سنت کے ہٹانے کی کوشش کرے گا, عنوان نیکی کا دے گا, حالانکہ اس کے پیچھے بات یہ چھپی ہوگی کہ وہ سنت سے ہٹائے گا. تو یہ بھی ایک نفس کی شرارت ہوتی ہے. وہ جیسے 3 صحابہ کرام کا مشہور قصہ ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پوچھی, روزے کتنے نفلی رکھتے ہیں, رات کو تہجد کتنا پڑھتے ہیں. تو بتایا گیا کہ کچھ دن روزے رکھتے ہیں, کچھ چھوڑتے ہیں, کچھ رات کا نماز پڑھتے ہیں, کچھ سوتے ہیں. تو انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی قسم اٹھائی. صحابی ایک نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھا کروں گا, دوسرے نے کہا سارا سال نفلی روزے رکھا کروں گا, تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تاکہ جو وقت ادھر لگنا بیوی بچوں پر وہ بھی عبادت میں لگ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ہوا تو آپ نے ان کو بلایا ناراض ہوئے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے, میری سنت چھوڑی ہے. میں سوتا بھی ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, نفل چھوڑتا بھی ہوں, میری سنت ہے. اب دیکھو وہ عبادت کر رہے تھے لیکن اس عبادت کے رنگ میں سنت سے ہٹ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے کے بجائے ناراض ہوئے, ان کو قسم چھڑوائی ہے. تو نفس کی یہ کوشش ہے کہ بے شک مشقت کرا لو, عبادت کے نام سے مشقت کرا لو, سنت سے کرنا ہے. یہ سب سے مشکل ترین چیز ہے نفس کے لیے, نفس کے لیے. اس لیے حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوپہر کو قیلولہ کرنا سنت ہے. دوپہر کا کھانا جب کھاؤ تھوڑی دیر لیٹ جاؤ, یہ سنت ہے. اب ایک بندہ جوش چڑھے کہ میں یہ آدھا گھنٹہ سونے کے بجائے نفلوں میں لگا دوں, تلاوت قرآن میں لگا دوں, ذکر اذکار میں لگا دوں, کسی عبادت میں لگا دوں. دوسرا کہتا ہے میں نے سنت کے مطابق سونا ہی. اب یہ سنت کی نیت سے سونے والے کو ثواب زیادہ ملے گا عبادت کرنے والے سے. کتنا بڑا فرق. اس لیے نفس کی خواہش یہ ہے کہ وہ سنت سے ہٹانا چاہتا ہے بس. تو ہمارا مجاہدہ یہ ہے کہ ہم نے سنت پر اپنے آپ کو لگانا ہے, جبرن چاہے نہ چاہے. یہی قید ہے, یہی انسان کی دنیا میں قید ہے کہ اپنے آپ کو سنت میں باندھ دے. اور اس قید کا صلہ اللہ کیا دے گا؟ جنت کی آزادی. کیا دے گا اللہ؟ جنت کی آزادی. وہاں جو چاہو گے ملے گا, جو چاہو گے ملے گا. ایک لفظ ہے, دنیا میں آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں آیا کہ جو چاہے اور اس کو مل جائے. اللہ کے اللہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت, اے میرے محبوب آپ جس کو چاہیں اس کو ایمان دے دیں, ایسا نہیں ہوگا. یعنی ہر چاہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ پوری نہیں ہوگی. اور کون سی ہستی آئے گی کہ جو چاہے ملے. لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ ہر جنتی کو وہ ملے گا جو وہ چاہے گا, جو وہ چاہے گا. زبان سے کہنے کی بھی حاجت نہیں پڑے گی, بس چاہت آئی فوراً تعمیل ہو جائے گی, آنن فانن تعمیل ہو جائے گی. یہ اس قید کا اللہ نے بدلہ دیا ہے. اور جو یہاں آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں, میرا جسم میرا مرضی, وہاں دوزخ کی قید میں رہیں گے, ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے. مقرر قید کر کے باندھ کر پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا. حالانکہ دوزخ خود کنواں ہے, خود کنواں ہے. پتھر اوپر سے ڈالیں کئی ہزار سال تک نیچے جاتا ہے تک پھر نہیں پہنچتا. کتنا گہرا کنواں ہے, لیکن اس کنویں میں پھر باندھ کر ڈالا جا رہا ہے. قیدوں پر قید, جگڑوں پر جگڑ. یہ آج کی تھوڑی سی آزادی کا بدلہ ہمیشہ کی قید. اور آج سنت میں اپنے آپ کو قید کر رہا ہوں, ہمیشہ کی آزادی, ہمیشہ کی آزادی. اللہ پاک نے مسلمان کو ایسی عیش رکھی جو کافروں نے کبھی سوچی بھی نہیں, کافروں نے سوچی بھی نہیں. جو کھانا, جو پینا, جو پہننا, جو کرنا جی میں آئے گا وہ اللہ دے گا. دنیا میں یا تو وسائل نہیں ہوتے, وسائل ہوتے نصیحت اجازت نہیں دیتے. غریبوں کے پاس اچھے کھانے کے وسائل نہیں, اور امیروں کے پاس اچھے کھانوں کی صحت نہیں, صحت نہیں. اس نے بہت غور کیا. پھر بھی جہاں تک ہوتا ہے اللہ غریبوں کو بھی تھوڑا بہت مال دیتے ہیں, امیروں کو بھی دیتے ہیں. تو غریبوں کا مال اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کھانوں پر لگتا ہے, امیروں کا مال اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے علاجوں پر لگتا ہے. وہ علاج اچھے کرواتے ہیں, یہ غذا اچھی کھاتے ہیں. اللہ ان کو علاج کی حاجت نہیں پیش ہے.
حضرت ان کا رزق غذا پر لگ جاتا ہے، ان کا مہنگے علاج پر لگا دیتے ہیں اللہ پاک، پریشانی الگ ہوتی ہے، علاج الگ ہوتے ہیں۔ تو سنت کی اتباع کو لازم پکڑیں، بدعت سے پرہیز کریں کہ اس راستے کا انحصار اسی پر ہے، اور اقوال افعال اخلاص میں دیندار علماء کے فتویٰ کے مطابق زندگی بسر کریں، اور صالحین کے عادات اور اطوار کو اپنا شعار بنائیں، فقراء کو دوست رکھیں، سونے کھانے بات کرنے میں اعتدال کی حد کو مد نظر رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے صبح بہت سویرے یعنی تہجد کے وقت اٹھنے کو ترک نہ کریں، کوشش کریں کہ اللہ پاک تہجد کی توفیق دے دیں، اور اس کا نیکیوں کے ساتھ بہت اثر ہے۔ گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ تہجد کی توفیق چھن جاتی ہے، تاکہ نمازوں کی توفیق بھی چھن جاتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ یا غذا کا گناہ، کوئی یہ گناہ کر لیں اگلے دن نماز پڑھنی مشکل ہو جائے گی، اور چند دن اگر اپنے آپ کو پاک رکھ کے دیکھیں نماز میں لذت کیسی ہے۔ اس کا تعلق صحت کے ساتھ نہیں ہے، توفیق کے ساتھ، کہ فلاں بندہ تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، فلاں کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو یہ منع نہیں ہے کہ اس کی صحت کمزور ہے، اس کی صحت اچھی ہے، نہیں، اس کو اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، اس کو توفیق نہیں دیتے۔ اس کو توفیق کیوں نہیں دیتے؟ اس کے اندر گناہ ایسا ہے کہ اللہ پاک اس کو بعض سے تو نمازوں کی توفیق، فرض نمازوں کی توفیق بھی چھین دیتے ہیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پڑھتا بھی ہے تو ایسے ٹونگے مارتا ہے جیسے کہ کوئی دھکے دے رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ مارے اور باہر نکل، بڑی مشکل سے اللہ نے گھر میں آنے جا دی۔ اور کئی ایسے جاتے ہیں کہ سجدے میں سر رکھتے ہیں، اٹھانے کو جی نہیں کرتا، کتنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ ایک ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، ایک دن وہ کہنے لگے کہ واہ، ایک استادوں کا نام لیا، کہتے جب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے میں ان کو دیکھتا ہوں نماز پڑھتا، بعض ایسی نماز پڑھتے ہیں، دیکھنے والے کا جی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسا لمبا سجدہ، کیسا لمبا رکوع، کیسا لمبا قیام، اور بعض ایسے پڑھتے ہیں بس کھڑے اٹھتے کھڑے مشین چلا دی جو اٹھے کھڑے کافی نہ کرتے کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ یا نماز کی توفیق چھین جائے گی، یا کم از کم نماز کی لذت ختم ہو جائے گی، لذت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا دارمدار صحت بیماری پر نہیں ہے، اور تو گناہوں سے بچیں، اور اگر گناہ ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ توبہ استغفار کی کثرت رکھیں، توبہ استغفار کی کثرت رکھیں گے تو بھی انشاءاللہ گناہوں کے وبال سے بچے رہیں گے، اور اللہ پاک تہجد کی توفیق دے دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مشہور فرمان ہے، فرمایا کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑے، جی چاہے اس کو دیکھو، لیکن اپنے اوپر مشقت ڈال کر فوراً آنکھیں بند کرو، اگلی دفعہ جب نماز پڑھو گے دیکھنا اس نماز میں لذت کیا تھا۔ اس نیکی کرنے کے بعد جب نماز پڑھو گے تو پھر دیکھنا کہ نماز میں لذت کیا تھی، اس گناہ سے تم نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو تہجد کو اٹھنے کو ترک نہ کریں، اور اس وقت کی نماز اور استغفار اور گریہ زاری کو غنیمت جانیں۔ اللہ پاک اس وقت نماز کی توفیق دے دے، رونے کی توفیق دے دے، اور نیک لوگوں کی صحبت کی رغبت رکھیں۔ دین المرء علی دین خلیل، کہ آدمی کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے، تو نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے گھر میں انشاءاللہ اولاد نیک ہوگی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، اور جاننا چاہیے کہ آخرت کے طالب کو دنیا کے ترک کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جو آخرت کا طالب ہے اس کو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ کیا مطلب دنیا چھوڑنی پڑے گی؟ بالکل مسجد بیٹھ جائے نہیں، دنیا کی محبت کو چھوڑے۔ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکالے، جس کو ہرس کہتے ہیں، لالچ کہتے ہیں۔ ہرس اور لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، دنیا کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہرس نہیں ہے، لالچ نہیں، وہ دنیا دار نہیں۔ اور دوسرا جو خالی ہے لیکن اس کے دل میں ہرس ہے، یہ بڑا دنیا دار ہے، بڑا دنیا دار ہے۔ ہرس اور لالچ جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر حقیقی ترک میسر نہ ہو تو حکمی ترک ضروری ہے تاکہ نجات کی امید پیدا ہو۔ اور حکمی ترک سے مراد یہ ہے کہ بڑھنے والے اموال اور چرنے والے جانوروں اور تجارت کے مال میں سے زکات، جس کی مقدار حدیث کی اور فقہ کی کتابوں میں مفصل مذکور ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے اس کے مصارف میں دیتے ہیں۔ اب اگر ہرس نہیں ہے تو زکات دے گا، خوشی سے دے گا، اور اگر ہرس ہے تو زکات دے گا ہی نہیں، اور اگر دے بھی گا تو بڑی بوجھ سمجھ کے دے گا۔
وہ حدیث کی کتاب میں قصہ آتا نا ابن جمیل کا، قرآن میں قصہ آ رہا ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی منتیں کر کے دعا کروائی کہ یا رسول اللہ دعا کرنے غریب آدمی ہوں، اللہ مجھے امیر کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے کہ یہ غریبی بھی فتنہ ہے، امیر بھی سے بڑا فتنہ ہے، کہ نہیں بس آپ دعا کر دیں. دعا فرما دی، بکریاں تھیں بڑھنی شروع ہو گئی. تھوڑی دیر بعد مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا، باہر ڈیرا بنا لیا، پھر اس سے بھی مشکل ہو گیا اور دور جنگل میں چلا گیا. پہلے 5 نمازوں سے کیا جماعت سے، پھر جمعے سے بھی کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے کے لیے بھیجا صحابی کو، ان سے جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ. پھر خط مبارک بھی لکھ کر دیا. اب جب صحابی کے زکوٰۃ کے لیے وصول کرنے کے لیے، اچھا اب مسلمانوں سے بھی ٹیکس وصول ہونا شروع ہو گیا. اچھا مسلمانوں سے بھی ٹیکس وصول ہونا شروع ہو گیا. چلو علاقے میں چکر لگاؤ، واپسی بار ملاقات کرتے جانا، سوچیں گے دیکھیں کتنا غریب. اور چند دن کے بعد امیر بنا. اور آج یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. واپسی پر آئے تو پھر وہی باتیں انکار کر دیا. تو انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں تمہارا دل کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال قبول نہیں ہے، واپس لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہو گئی اسی حال میں کہ آپ نے اس کا مال قبول نہیں کیا. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس مال لے کر آیا ان کی دور خلافت میں. فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کروں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آتا رہا، انہوں نے بھی فرما دیا جو حضرات نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کروں، ان کا مال قبول ہی نہیں ہو. یہ حرص آدمی کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. شریعت پر عمل کرنے کو نفس پہلے تیار نہیں ہوتا. اگر مشقت ڈالیں تو تیار ہو جائے گا، لیکن اندر سے بڑھ بڑھائے گا. مشقت ڈالیں گے، اگر مزید محنت کریں، اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں، ذکر اذکار کریں، آخرت کو یاد کریں، تو یہاں تک آ جائے نفس کہ اب شریعت پر عمل کرنے میں اس کو مشقت بھی نہ ہو. یہ ہو گیا نفس مطمئنہ. اور نفس مطمئنہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو پھر بڑی بشارتوں کے ساتھ جاتا ہے. ہمارے قاری عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے قاری یاسین صاحب کے صاحبزادے جوانی کی 27 سال کی 28 سال کی عمر میں فوت ہوئے ابھی پچھلے 1-2 سال پہلے. تو جس دن وفات ہوئی اس دن ملیشیا سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ان کو رحمت برکت پہنچانا تھا. تو مغرب کی نماز انہوں نے مدرسے میں پڑھی مغرب کی، اور ان مہمانوں سے کہنے لگے کہ آپ مہمان ہیں، حافظ تھے، عالم تھے، تو ان کو کہا آپ نماز پڑھا دیں، لیکن قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت کر دیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، ان آیات کی تلاوت مجھے سنا دیں. عشاء کے وقت خود ان کی وفات ہونے والی تھی. مغرب کے وقت قاری صاحب کو فرمائش کر رہے ہیں کہ ان آیتوں کی مجھے تلاوت سنا دیں. وہاں گئے، نماز پڑھ کے سیدھا موٹر وے سے ڈرائیور پہنچے. رات کو وہاں پہنچایا، بزرگوں سے ملے، اور وہاں سے واپس آ رہے تھے. آدھی رات کو موٹر وے پہ حادثہ ہو گیا. اللہ کو پیارے ہو گئے کہ آخری قرآن پاک کی تلاوت سننے کو جی چاہ رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا فضار الرحمان درخواسی صاحب کی وفات ہوئی. تو مولانا زید الراشد صاحب نے ان کے بارے میں تھوڑا سا لکھا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وفات سے 1 دن پہلے غالباً ہماری ان سے ملاقات ہوئی. تو ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی ان کا معمول تھا کہ جو ملاقاتی آتے قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے، نعت سننی ہے، اور حدیث شریف سننی ہے. 3 چیزیں لازم سنتے تھے. تو ہمارے ساتھ قاری صاحب تھے، انہوں نے تلاوت کی. تو انہوں نے تلاوت انہی آیات کی، یا ایھا النفس المطمئنہ، انہی آیات کی تلاوت کی. تو درخواسی صاحب کہنے لگے یار آپ نے تلاوت تو بڑے موقع کی تھی، آیات تو بڑے موقع کی پڑھی. اگلے دن اللہ کے پیارے ہو گئے. یہ نفس مطمئنہ جب جاتا ہے تو پھر ایسی خوشخبریاں لے کر جاتا ہے. اللہ کے پاس جب جاتا ہے تو انسان اپنے نفس پر محنت کرے. پہلے تو شریعت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو تیار کر کے لے آئیں. پھر جب لیکن گڑگڑاتا ہے، اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن اور محنت کریں کہ اس کا بوجھ محسوس کرنے والی صفت بھی ختم ہو جائے، اور یہ عادت بن جائے کہ جب شریعت کے کسی حکم پر عمل ہو جائے تو پھر خوشی محسوس کریں کہ الحمدللہ میرے ذریعے سے میرے وجود سے شریعت کے اس حکم پر عمل ہونا. یہ ہے نفس مطمئنہ. اور صلہ رحمی، پڑوسی اور سوال کرنے والے اور قرض مانگنے والے کے حق کی رعایت کریں. مال کو بے جا خرچ نہ کریں اور اس میں فضول خرچی نہ کریں.
اور اس مال کو لاکھ و لاکھ زینت خلق اور تفاخر اور تکاثر کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جب اس پر عمل کیا جائے گا تو مال نقصان اور ضرر سے محفوظ ہو جائے گا۔ مال ہے لیکن وہیں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا، تو اب دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ اب یہ جو دنیا ہے یہ دنیا نہیں رہے گی، اب یہ دنیا آخرت بن جائے گا، بلکہ وہ دنیا نہیں رہے گی۔ نیز جاننا چاہیے کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر اس کو قائم کر لیا تو دین کو قائم کر لیا، اگر اس کو گرا دیا تو دین کو گرا دیا۔ بس چاہیے کہ نماز کو اس کے مستحب اوقات میں اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ جو کہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں باجماعت ادا کریں، کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ مل جائے اور پہلی صف میں جگہ پائیں، اور ان امور میں سے کسی ایک عمل کے ترک پر غم اور افسوس کیا کریں۔ کامل نمازی اس نماز کے ادا کرتے وقت گویا دنیا سے جو کہ قرب کی دولت سے بہت کم حصہ رکھتی ہے اور جو کچھ حصہ رکھتی ہے وہ بھی قرب ذکری ہے، تو نماز میں اس دنیا سے نکل جاتا ہے اور آخرت کے ساتھ جو کہ قرب اصلی کی جگہ میں مل جاتا ہے۔ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے کہ یوں سمجھو وہ دنیا سے نکل گیا، آخرت میں چلا گیا، تھوڑی دیر کے لیے بندہ دنیا سے علیحدہ ہو جاتا ہے اللہ کے پاس۔ اسی لیے تک آگے یہ مومن کی معراج ہے، تو معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور جو دولت اس عالم کے ساتھ وابستہ ہے اس سے مناسبت حاصل کر لیتا ہے آخرت والے کے ساتھ، اور حیرت اور فراق کی وادی کے پیاسے اس عالم میں نماز کے صاف اور شیریں چشمہ سے مانوس اور سیراب ہیں، اور بارگاہ جلال اور کبریائی کے شیدائی آج اس کی محفل عروسی کے سرا پردہ میں وصال کی خوشبو سے مدہوش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے رب کے درمیان سے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہے جب تک کہ ریٹھ نہ مہنگے یعنی ناک نہ مہنگے، اور اس طریقہ کے کسی کامل شے کی صحبت میں پہنچنے تک اپنے اوقات کو تلاوت قرآن مجید اور طاعات کے معمولات اور اوراد میں جو احادیث کی معتبر کتابوں سے ثابت ہیں بسر کریں، اور اس قسم کے بعد اوراد اعمال کے معمولات کو اس فقیر نے جمع کیا ہے غالباً ملا محمد حنیف کے پاس ہوں گے، اور اپنے اکثر اوقات کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کے ساتھ معمول رکھیں کہ یہ باطن کی پاکیزگی کے لیے کامل اثر رکھتا ہے، اور اس کلمہ مبارکہ کی ایک معین تعداد کو ورد بنا لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور طہارت کے ساتھ اور بے طہارت پڑھتے رہیں، اور ان اکابر صوفیاء کرام کی محبت کو سعادت کا سرمایہ جانیں اور کام کا مدار کسی پر جانیں۔ بس یہ مخلوق حضرت نے لکھا ہے، خط لکھا ہے، تو نصیحت فرمائیے نماز کا اہتمام، سنت کا اہتمام، اور سب سے بڑی چیز اللہ پاک کی اس دین والی نعمت پر شکر کا یہ بہت کمی ہو گئی ہے، شکر بجا رہا ہے کہ ہم نہ دنیا کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں نہ دین کی نعمتوں پر۔ دیکھیں ایسے لوگ مرے عامر شاہ سے بڑی عجیب بات کہنے لگے، دو چیزیں اللہ نے حکم دیا، صبر کا، شکر کا۔ صبر کب کرنا ہے؟ جب کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرو، نعمت آ جائے تو شکر کرو، اور ہر بندے پر کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو پریشانی سے خالی، اور ہر بندے پر نعمتوں کی بارش ہے، خود اللہ فرما رہے ہیں اتنی نعمتیں کہ گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں زیادہ ہیں، مصیبتیں بندے پر کم ہیں، تو شکر زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن شکر کرنے والے کم ملیں گے، صبر کرنے والے پھر بھی مل جاتے ہیں، کسی تکلیف آئی ہوئی ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے، صبر کرنے والے پھر بھی مل جاتے ہیں، شکر کرنے والے کم ملتے ہیں۔ اس لیے دین کا دین جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی آئے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، تو وہ کوئی وظیفہ بتا دو، تو یہ ہے کہ وظیفہ بتانے کے بجائے اس کو یہ کہوں کہ اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہوئی نا اس پریشانی سے ہٹ کر باقی بس ان نعمتوں پر 2 نفل روزانہ شکرانے کے پڑھنا شروع کر دے، اس کی فکر نہ کر کے یہ پریشانی کیسے دور ہوگی، باقی نعمتوں پر شکر شروع کر دو، 2 نفل روزانہ پڑھو شکرانے کے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے، واقعی دی بہت نعمتیں دی۔ آج کے ایک غریب آدمی کو وہ نعمتیں میسر ہیں جو 100 سال پہلے بادشاہوں کو بھی نہیں تھی، 100 سال پہلے بادشاہوں کو بھی وہ نعمتیں میسر نہیں تھی جو آج ہمیں ملی ہوئی ہے۔
دیکھیں کیسے کمروں میں ہم بیٹھے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، فریج ہے، اے سی ہیں، گاڑیاں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کیسی نئی مشینری آ گئی ہیں۔ 100 سال پہلے کبھی کسی نے غور سے اس خیال میں سوچی تھی کتنی نعمتیں ہیں غریبوں کے پاس، امیروں کا پوچھنا کیا ہے؟ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، دین کی نعمت، دنیا کی نعمت۔ پھر یہ جو نعمتیں کافروں کو بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن یہی کافروں کی نعمتیں ان کے لیے دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہیں، یہی نعمتیں، اور یہی نعمتیں اللہ نے ہمیں بھی دی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں یہ ہر نعمت شکر کے ذریعے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی ہر نعمت ہمیں جنت کے لے جا رہی ہے، ہمارا مال ہمیں جنت لے جا رہا ہے کہ مال کو صحیح خرچ کریں گے، صحیح کمائیں گے، جنت لے گا۔ ہماری اولاد، اس کو ہم نے نیکی پر راستے پر لگایا، اولاد نعمت ہے، وہ جنت میں لے کے جا رہی ہے، مال جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ ہماری صحت اللہ کی بندگی میں لگ رہی ہے، تو صحت کی نعمت ہمیں جنت میں لے کے جا رہی ہے۔ تو ہماری ہر نعمت یہاں بھی نعمت ہے، آخرت میں بھی نعمت ہے، اور کافروں کی نعمتیں یہاں تو نعمت ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دگنا شکر بنتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی نعمتیں دی ہیں جو ہر جگہ پر نعمت ہے، دنیا میں بھی نعمت ہے، آخرت میں بھی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ اب ہم تھوڑی دیر اپنے حضرات کے طریقے کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے حضرات کا طریقہ یہ ہے کہ دل ہی دل میں اللہ اللہ اللہ، بس ایک لفظ ہے، اللہ اللہ اللہ، اور وہ بھی دل میں۔ دل انسان کا بائیں طرف بغل سے نیچے 6 انگل کے فاصلے پر، بائیں طرف پیروں میں، پستان سے 2 انگل کے فاصلے پر پیروں میں دل ہے۔ اور دل ہی دل میں خیال کرنا ہے، اور یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نور، انوار کی بارش ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے سینہ بسینہ ہوتی ہوئی اس مسکین عاجز کے دل سے ہو کر آپ کے دل میں وہ نور آ رہا ہے، اس نور سے ہمارا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور دل اپنی آواز میں اپنے اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ اللہ۔ گردن جھکائیں، آنکھیں بند کریں، 4-5 دفعہ پہلے میرے ساتھ زبان سے کہہ لیں، دل کے دھیان کے ساتھ، اللہ 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 اللہ